بات کریں گے پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے اور اس کو جو ڈنٹ پڑا ہے اس حوالے سے. آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہوئے اور جو $1 ارب کی قسط ہے اس کی منظوری دے دی گئی ہے. ایگری ہو گئی ہیں دونوں پارٹیز. پاکستان تو ایگری تائی مجبوری ہے. تو آئی ایم ایف نے جو کنڈیشن لگائی تھی غالباً اس میں سے بہت ساریوں کو مان لیا گیا، جس میں الیکٹریسٹی، پیٹرولیم پروڈکٹس اور کچھ چیزیں ہیں. اس حوالے سے بات کریں. ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں. دوسری طرف چائنا ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے جو ہمارا کسی زمانے میں بڑا قریبی دوست ہوا کرتا تھا. سر ان کو ہم کیا فائدہ کوئی اٹھا سکتے ہیں؟ میرا مطلب یہ والا فائدہ نہیں جس کو ہم نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ ان کے جو پاس جو ریسورسز ہے، جس طرح مشکل وقت ہے، تو کیا کسی طریقے سے ان کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے پاکستان کے لیے چائنا سے؟ کیونکہ ناراضگی ان کی انتہا درجوں پہ پہنچی ہوئی ہے سب کی، جن کی میں بات کر رہا ہوں. سری لنکا کو $1 ارب ہندوستان دیتا ہے، بہت بڑی ایک ہیوج اماؤنٹ ہے سر، جس کے لیے ہم اتنی میں لٹرلی منتیں کہوں گا کہ ہم کر رہے ہیں. انہوں نے سری لنکا کو بغیر کسی ایسی مطلب اسٹرکٹ کنڈیشنز کے، میں کہتا ہوں ہوگا اس کے اوپر تھوڑا بہت مارک یا جو بھی چیزیں ہوں گی ہو سکتے وہ ہو، بٹ رائٹ ناؤ سری لنکا کی پوزیشن ایسی نہیں ہے پے بیک کرنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کر دیا. سر ہم کچھ اس طرح کی سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے جن کنٹریز کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، اور ہندوستان کے ساتھ اگر ہماری تجارت شروع ہو جاتی ہے تو جس کے اوپر ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے، مطلب اگر $10 کسی چیز کے اوپر ہمارا لگتا ہے تو ہندوستان سے ہو سکتا ہے وہ $2 سے $3 میں ہمیں وہ چیز ٹرانسپورٹیشن اور سارا کچھ ڈال کے ملے. کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں جی، یہ جو کیلا پاکستان میں پاکستانی کیلا اس وقت $250 درجن آپ کو مل رہا ہے. اگر آپ ہندوستان سے امپورٹ کرتے ہیں تو یہ $15 درجن وہاں سے آتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا جو درمیان میں مڈل مین ہے اور جو اور لوگ آتے ہیں وہ اس کو پاکستان میں انڈین کیلے کو $400-500 درجن بیچتے رہے، لیکن وہاں سے $15 درجن ان کو آتا ہے. اسی طریقے سے جب یہاں ٹماٹروں کی کمی ہوتی ہے، یہاں ٹماٹر $150 تک جاتا ہے تو وہاں سے سستا آ جاتا ہے. یہ چیزیں تو ہیں، لیکن ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں جس وجہ سے خراب ہے، اس میں کشمیر سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں انڈیا کو بھی میں کہوں گا، انڈیا کے عوام کو بھی میں کہوں گا، انڈیا کے لیڈر سے بھی یہ بات کہوں گا کہ دیکھیں ہم ایک ہی قوم تھے 1947 سے پہلے. یہ جو درمیان میں اتنا زیادہ ایک کشمیر کے مسئلے پہ رفٹ ڈالی گئی ہے، یہ صرف اور صرف دشمن نے ڈالی ہے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. ویسٹ کا اسلحہ بکتا رہے اور دونوں ملک جو ہے وہ آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں. نہ آپ کے پاس آپ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا جو ہے اسلحہ، نہ پاکستان کر سکتا ہے. دونوں تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. انڈیا میں ٹھیک ہے مڈل کلاس ان کی جو ہے وہ اوپر چلی گئی ہے، اس سے بہتر ہوئی ہے، لیکن جو آپ کی ورکنگ کلاس ہے، آپ کی جو غریب لوگ ہیں وہ پاکستان سے 5 گنا زیادہ غریب ہیں. ہندوستان میں ایک بہت بڑی آبادی فٹ پاتھ پہ جو ہے وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ان لوگوں کے لیے سوچنا ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ کی مڈل کلاس بہت بہتر ہو چکی ہے، بہتر بالکل، ایجوکیشن سٹینڈرڈ بہت ہائی کیا ہے ان لوگوں نے، آئی ٹی میں بہت آپ نے ترقی کی ہے. آپ کی سافٹ ویئر کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اربوں ڈالرز میں، میڈیسن میں بہت گئے ہیں، ٹیکسٹائل اور میڈیسن میں، انجینئرنگ میں آپ کی جو آئی ٹیز ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہیں، اس کے جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے ان کو مانا جاتا ہے، ان کی اسکلز کو مانا جاتا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود آپ لوگوں نے اپنے غریب جو ہیں ان کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی. آپ کی مائنورٹیز جو ہیں وہ بہت برے حالات میں ہیں اس وقت. جو دیکھیں آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر وہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اگر کشمیر میں جو حالات ہیں وہ ہیں، اس سے ہندوستان کی مڈل کلاس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہندوستان کے غریبوں کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ہندوستان میں غریب اور پاکستان میں غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ سر یہ بات آپ کی اسلحے پر خرچ کر رہے ہیں بجائے اس کے بالکل عام لوگ. اچھا بشانی صاحب یہ بتائیے گا کہ نریندر مودی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یوتھ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے دادا دادی نانا نانی زندگی نہیں گزارنے دیں گے. یعنی کہ جو ماضی میں آپ سٹرگل کرتے رہے، وہ جو جہاد اور وہ سارا ہوتا رہا، وہ جو سٹرگل تھی اب وہ نہیں ہوگی. کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ اور یہ جو سننا ہے بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر مودی صاحب کا یا بی جے پی کی سرکار کا اس وقت پلان کیا ہے کشمیر میں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آج تک 70-75 سال میں پہلے لگا اس سے اب ڈبل پیسہ میں لگانے جا رہا ہوں. جتنا پہلے ماضی میں لگتا رہا اس سے کئی گنا ہم پیسہ لگائیں گے صرف، اور یہ جلد ہی لگائیں گے. تو آپ یہ جو بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟
تھینک یو جناب. دیکھیں جی، یہ ایک تو ان کے جو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے دادا دادی اور نانی نانا جیسی زندگی نہیں گزاریں گے، تو اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ پہلے جو کشمیر میں انڈر ڈیولپ قسم کی سچویشن تھی یا لوگوں کے مسائل تھے، جو بھی فائنینشیل بے روزگاری تھی یا کرپشن تھی یا جو بھی ان کے نزدیک وہاں پہ ڈرا بیکس تھی، تو اب وہ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. اور جو انویسٹمنٹ وہ لے کے آ رہے ہیں، اس کے ذریعے ظاہر ہے کہ لوگوں کی زندگی میں ایک بنیادی تبدیلی کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس میں اگر ہم نمبرز پہ دیکھیں تو دیکھیں جی، نمبرز کے حوالے سے تو یہ 20,000 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے، یہ بہت ہی میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہے ایک ریاست کے اندر. اور انہوں نے جو سٹیٹس دیے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں وہ 17,000 کروڑ تک خرچ نہیں ہوا، تو ہم اتنا ایک دم خرچ کریں گے. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئندہ 25 سالوں بعد جو ہے 25 سالوں میں کشمیر کی سچویشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، جو بڑی ایک ریئلسٹک قسم کی سٹیٹمنٹ ہے آن ٹاپ آف آل دس. لیکن یہ دورہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ 370 کے ریموول کے بعد اس نوعیت کا ایک امپارٹنٹ قسم کا ایونٹ تھا، اور اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو اس کا رد عمل ہے جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ اگر پاکستان کے سارے نیوز پیپرز دیکھیں وداؤٹ اینی جو ہے ڈیفرنس کے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ سرخی ہے مودی صاحب کے دورے کے بارے میں، لیکن اس میں جو تفصیل ہے وہ اس میں دورے کے بارے میں کوئی کہانی نہیں، بلکہ اس میں انہوں نے رد عمل دیا ہوا ہے. لیکن بی جے پی نے جو کشمیر میں اسپیسیفکلی جو قدم اٹھایا تھا 5 اگست 2019 کو، وہ بہت ایک ڈراسٹک قسم کا قدم تھا. اور اس کی واحد ایکسپلینیشن ان کے پاس یہ تھی کہ جی ہم جو ہے کشمیر کی صورتحال بدلنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ چونکہ انڈائریکٹلی معاملات چلاتی ہیں، اس لیے سینٹر کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، پرائیویٹ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی، قوانین اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو ڈسٹریبیوشن آف بجٹ ہے اس کے پرابلمز ہیں. تو اب یہ ساری سچویشن چونکہ ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اس لیے ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ کشمیر کی ساری سچویشن بدل کے رکھ دیں گے. مودی صاحب نے پاکستان کے بارے بات نہیں کی، اتنے لمبے چوڑے پروٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مودی صاحب کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی کامیاب ہو رہی ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے؟ اور جو اتنے پروٹیسٹ نہیں ہوئے، اتنا کچھ نہیں ہوا، کیا یہ مینج کیا گیا ہے؟ آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی چینل کھل سکتا ہے جس میں اگر شہباز شریف صاحب آئے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی پاکستان میں جو 2023 کے الیکشنوں کے بعد ہوگی اس سے بات کرنی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلی حکومت سے بات کریں گے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ نریندر مودی کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کی؟ اور 3 سال بعد، جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے 3 سال بعد آنا اور لوگوں کو رائٹس بھی دینا، اور سننے میں آیا کہ الیکشن بھی کر رہے ہیں، سو یہاں پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ڈائلاگ کسی قسم کا ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کہ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ بن گیا تو اب یہ کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ اس حد تک تو بالکل کامیاب رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کنیکٹنگ ایک رابطہ تھا اس کو توڑا ہے. وہاں پہ جو تحریک چل رہی تھی یا انرس تھا، اور اس کے حوالے سے اس طرف سے جو اس کو سپورٹ ہو رہی تھی یا یہاں سے ہو کے تو جو اس کو فیول اپ کیا جاتا تھا، اس سلسلے کو جو ہے انہوں نے منقطع کیا. تو یہ اسٹریٹجی تو اس حد تک کامیاب رہی ہے. چونکہ آپ کو میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ اس دورے سے زیادہ ہے اگر پاکستان کا پریس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رد عمل کی کہانی زیادہ ہے. اب وہ رد عمل کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں آفیشلی یوم سیاہ بنایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوم سیاہ جو ہے یہ بنانے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہی کام گزشتہ 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا حال نظر نہیں آتا.
آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے. ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ، بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے. لیکن اس کا پرائم منسٹر جو ہے ایک دن پہلے منتخب ہوا، اپنے ہی پرائم منسٹر کو ٹاپل ڈاؤن کر کے، عدم اعتماد کر کے، تو پہلا کام ہی اس نے کیا کہ یوم سیاہ ہے جی آج ہندوستان کے خلاف. اب جہاں پہ اس طرح کے لوگ آپ منتخب کرتے ہیں جن کا رول جو ہے، جن کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہماری ضروریات کیا ہیں، یہاں پہ ہم کس حد تک جو ہے وہ غربت اور پسماندگی اور بدحالی کا شکار ہیں، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ہم اس میں بہتری کے بجائے وہ جناب مودی صاحب دورہ کر رہے ہیں جموں